السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ میڈیا کے فتنے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ یوتھ کو برباد کرنے والا ہتھیار میڈیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بہت ہی زیادہ عزیز دوست جو کہ میڈیا سے متاثر ہو کر دین سے دور جا رہے ہیں، شیطان تو انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے، تو ہم نے ان کی اصلاح کی بہت کوشش بھی کی ہے، مگر ہم اس میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ اپنی پوری فیملی میں سے صرف وہی دیندار شخص تھا، مگر اب وہ دیندار نہیں رہا اور وہ اپنے والد کی کہی بات کو ہی مانتا ہے، وہ بات چاہے دینی ہو یا دین کے الٹ ہو۔ تو اس حوالے سے شرعی طور پر رہنمائی کر دیں۔ محترم بھائی، انٹرنیٹ دو دھاری تلوار ہے۔ جہاں پر یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے، وہاں پر اگر اس کا منفی استعمال کیا جائے تو یہ انسان کی آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے دنیا میں بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور فائدہ ہوتا ہے، اور پھر بسا اوقات کسی چیز کے مفید یا پھر اس کے مضر ہونے کا جو اثر ہے وہ اس کے استعمال کے اوپر منحصر ہے۔ جس طرح اسلحہ، اب بذات خود اسلحہ بری چیز نہیں ہے، اگر آپ اس کو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں، جہاد میں استعمال کریں، تو یہ قابل ستائش ہے اور دین اسلام کی تعلیمات کا یہ تقاضا بھی ہے۔ لیکن اسی اسلحے سے اگر آپ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں کی گردنیں مارنا شروع کر دیں، تو یقیناً یہ انسان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی مثال میڈیا کی ہے، یہی مثال انٹرنیٹ کی ہے، سوشل میڈیا کی ہے، کہ اگر آپ اس کو مفید کاموں کے لیے استعمال کریں گے، جو دنیاوی اور اخروی لحاظ سے مفید ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس کو اگر آپ استعمال کریں گے، تو اس سے بڑی کوئی اللہ کی نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا تک اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ رب العزت کے دین کو پھیلا سکتا ہے۔ لیکن یہی میڈیا، یہی انٹرنیٹ، اگر آپ اس کو منفی استعمال کریں اور شیطان کے کہنے پر آپ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں، یعنی آپ میوزک وغیرہ اور اس طرح کی جو یعنی منفی چیزیں ہیں، جو غیر شرعی چیزیں ہیں، غیر اخلاقی مواد ہے، اگر آپ اس کو سرچ کریں، اس کو دیکھیں اور اس کو آگے پھیلائیں، تو یہ انسان کی آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اچھا استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس کی آخرت کے لیے یہ چیز مفید ہے، اور اگر منفی استعمال کرتا ہے تو پھر اسے اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اور رہی یہ بات کہ کس طرح ہم ایسے لوگوں کی اصلاح کریں، تو انہیں اصل میں یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کا استعمال جو ہے وہ مثبت کاموں میں استعمال کیا جائے، منفی کاموں میں اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور یہاں پر مجھے اکثر و بیشتر لوگوں سے، خاص کر جو پیرنٹس ہیں، ان سے یہ گلہ رہتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں، الیکٹرانک ڈیوائسز تھما دیتے ہیں۔ آپ نے بے شمار بچوں کو دیکھا ہوگا، 2-3 سال کا اگر بچہ ہے یا بچی ہے، وہ اگر رونا شروع کر دے تو ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنا اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیں گے، انٹرنیٹ آن ہوگا، بسا اوقات یوٹیوب کے اوپر سے وہ باقاعدہ، یعنی اتنی چھوٹی عمر کے بچے جو کہ 3-4 سال کے بچے ہوتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز بآسانی سرچ کر کے اس کو دیکھتے ہیں، کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر مثبت چیزوں کے ساتھ ساتھ منفی چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو جب ایک بچہ چھوٹی سی عمر سے وہ اگر اس طرح منفی کاموں کے اندر ملوث ہو جائے اور موبائل کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، گیموں کا وہ شیدائی ہو، کارٹونز دیکھنا اس کی عادت بن چکی ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر بڑا ہو کر وہ کس طرح دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آئے گا۔ تو اس لیے پیرنٹس کی یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ ہاں، ایک عمر کی ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پر انسان کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور
وہاں پر انٹرنیٹ جو ہے وہ استعمال کرنے کے جو آداب ہیں وہ بتانے چاہیے کہ اس کے جو فائدے والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں اور نقصان والی کون سی ہیں. تو اس لیے استعمال کے طریقے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے بجائے انٹرنیٹ کو برا قرار دینے کے کہ یہ بری چیز ہے، یہ چیز درست نہیں ہے. اور پھر رہی یہ بات کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کی بات مانتا ہے تو والد کی بات ماننا اچھی بات ہے، لیکن دینی لحاظ سے جو دین کے مطابق بات ہو صرف اس میں والد کی اطاعت ضروری ہے. اگر والد کی اطاعت غیر شرعی کام کے اندر ہے، یعنی والد کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ دینی حوالے سے درست نہیں ہے، تو پھر والد کی وہاں پر بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شرعی اصول ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.